السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم۔ یہ پھر یہاں پر طلاق کے احکامات کو بتایا گیا کہ تم رکھو ان عورتوں کو جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، جیسے تم خود رہتے ہو نا ویسے انہیں بھی رکھو۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ رجی طلاق کے بارے میں ہے، بعض نے کہا نہیں، جب 3 طلاقیں ہو بھی جائیں تب بھی تم ان کو گھر سے نہیں نکالو گے، خود نکل جاؤ لیکن ان کو وہیں رہنے دو اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی تمہاری فائنینشیل کیپیبلٹی ہے۔ پہلے سے اگر کھانا پینا آتا تھا گھر میں، اب اگر لانا چھوڑ دیا ہے کہ خود ہی بھاگ جائے گی تنگ ہو کر، اس لیے کہا گیا وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ تم تکلیف دو انہیں تنگ کرنے کے لیے، مطلب ان پر تم تنگی کرو تاکہ تم انہیں تکلیف دے سکو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے خود وکیل بنا ہے عورت کا، سبحان اللہ۔ فرمایا نہ تم ان کو تکلیف دو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم تنگی کرو ان پر۔ یہ عورتیں اگر 3 حیض تک ہیں تمہارے گھر میں تو تم ان کو تنگ کر کے رکھ دو کہ اس کے بعد تو یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی، تو میں اس کو زبان سے یا ویسے ہی اس پر تنگی کر کے اس کو ٹارچر کروں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ ہوں حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ بچہ ڈیلیور نہ ہو جائے۔ پورا نفقہ دینا ہے، اس کا کھانا پینا رہنا سب چیزوں کی ذمہ داری مرد پر ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، کیوں تمہارے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ بچہ اس مرد کا ہے نا، اس عورت کی بھائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے یا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اگر وہ عورت دودھ پلائے تو تم اس کو پے کرو گے کیونکہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو، نہ عورت نہ جائز مانگے نہ مرد اس کو بہت ہی کم دے۔ مرد کو ہوتا ہے نا کہ کم سے کم میں دوں، اور عورت کو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے نکلواؤں، اس لیے فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم آپس میں جھگڑا کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پلائے دودھ اس بچے کو کوئی دوسری عورت، یعنی کوئی اور ہائر کر لو دودھ پلانے کے لیے، جھگڑا ختم کرو۔ نہیں پلاتی تو نہ، تم کسی اور کو ہائر کر لو، اس دوسری عورت کو بھی تو پیسے دو گے نا، تو اس کی ماں کو دے دو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ بات ویسے بھی طلاق کے مسئلے میں بھی اور ویسے بھی جنرل بھی، جس کے پاس جتنا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ کوئی خرچہ کرنا ہے، دودھ پلوائی بھی دینی ہے، تو جس کے پاس جتنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے تو چاہیے کہ جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اور یہ جنرل بھی ایک رول ہے عام زندگی میں بھی کہ اللہ نے اگر اس کو اتنا دیا ہے تو فقیروں والی زندگی نہ گزارے۔ یہ نہیں کہ اسراف کرنا شروع کر دے، بلکہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ جس کے پاس تنگی ہے اس کے مطابق اپنا معاملہ رکھے۔ یہ بھی نہیں کہ لون لے کر یا مانگ کر لوگوں سے خرچہ کروں تاکہ لوگوں کو میں دکھا سکوں۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اس قدر جو اس نے دیا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اتنی ہی اس سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ یا جتنی بھی اس پر رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پوری کرنے میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق ہی ایکسپیکٹیشن بھی ہے۔ کوئی اگر بڑی گاڑی یا نوکر چاکر ایفورٹ نہیں کر سکتا تو اسی کے مطابق چلے۔ اللہ تعالیٰ نہیں بوجھ ڈالتا، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق ہی پوچھ ہے۔ ایون کہ اللہ کے راستے میں بھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ سبقت لے گیا 1 درہم والا 1000 درہم دینے والے سے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے سبقت لے گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 دیا اس کے پاس تھا ہی 1، اور جس نے 1000 دیے اس کے پاس لاکھوں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نمبرز کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ کس حالات میں اس نے دیے ہیں۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی۔ اگر تم حدود کے اندر رہو گے نا تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے،
کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں، کتنے بھی اندھیرے کیوں نہ ہوں، ایک دن ضرور حالات بدلیں گے۔ اتنی زیادہ ہوپ دلانے والی یہ آیت ہے نا کہ تم فکر نہ کرنا، آسانی بس قریب ہے۔ ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، کیسے وہ خود پر ظلم کرتا ہے، دنیا میں بھی اپنے لیے مشکلات خود ہی کریٹ کرتا ہے اپنے لیے، اور آخرت میں تو ہے ہی سزا۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتا ہے تو مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا، اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ڈال دے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اچھا، اب آگے جو آیت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستیاں کی بستیاں الٹ دی۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کوئی ایک بندہ حدود توڑے یا پوری کی پوری بستیاں اس میں انوالو ہوں، کوئی ایک بندہ کرے یا مل کر لوگ کتنی بھی غلط کاریاں کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑیں تو ہوتا کیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے سرکشی کی، بہت ساری بستیوں کے رہنے والوں نے سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، اس کے رسول کا کہنا نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا سخت حساب کیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور عذاب دیا ہم نے انہیں سخت عذاب۔ آپ سوچتے ہوں گے نا، باتیں چل رہی تھی طلاق کے، نان نفقے کی، تو اچانک یہ سبجیکٹ کیسے چینج ہو گیا؟ تو لنک اس کے اندر ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو میں نے تمہیں اوپر باتیں بتائی ہیں یہ معمولی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ ان کی پرواہ اگر تم نے نہیں کی، اگر کچھ بھی ان کو نہ سمجھا کہ بس کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، یا یہ باتیں بس میں نے سن لی، حکم جاتا ہے تو جاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو بستیاں کی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ تم دیکھو تو صحیح اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، وائپ آؤٹ کر دیا بالکل ان کو۔ تو بچو اللہ کی نافرمانی کرنے سے، اس کے احکامات کو توڑنے سے بچو۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے چکھا، ان بستی والوں نے اپنے کاموں کا وبال، جو انہوں نے کیا تھا اسی کا مزہ چکھا انہوں نے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور تھا انجام ان کے کام کا کیا؟ خسارہ، خسارہ ہی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو گئے تھے نا، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ اعد اللہ لہم عذاب شدید، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت شدید عذاب۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، بس ڈرو اللہ سے اے عقل والو، وہ جو تم ایمان لائے ہو نا، ایمان والو تمہیں تو عقل ہے نا، تو ڈرو اللہ سے، تم تو اللہ کو مانتے ہو نا، تو عقل کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق نازل کیا ہے اللہ نے تمہاری طرف ذکر، اے ایمان والو عقل کرو، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کی ہے۔ ذکر سے مراد یہاں پر وحی الہی ہے، اور وحی الہی قرآن بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے اس لیے کہ اس پر چلو۔ یہ اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ بس پڑھ کر رکھ لی، چلنا ہے اس کے مطابق، اس لیے نازل کی ہے یہ۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول جو آیات پڑھتا ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی، جو بالکل کلیئر ہے۔ یہ آیات آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی ہیں نا، بالکل کلیئر ہیں۔ کیا مسئلہ ہے کہ سمجھ نہ آیا ہو اس میں کچھ؟ یہ اس لیے ہیں کہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے اس کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نور میں لے آتا ہے۔ یعنی ایمان ہوگا نا اور صالح عمل کرنے کی اگر فکر ہوگی تب انسان اندھیروں سے اس نور میں آ جائے گا، ورنہ اگر ایمان نہیں، نہ ہی صالح عمل کرنے کی کوئی خواہش ہے، نہ کوئی جستجو ہے، نہ کوئی فکر ہے، تو پھر اندھیروں میں ہی رہیں گے، چاہے قرآن کتنا ہی پڑھ لیں، نکل نہیں سکتے اندھیروں سے، کیونکہ اندر یہ چاہت ہی نہیں ہے کہ میں نے صالح عمل کرنا ہے، کوئی صالح عمل کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، تو ایمان ہی درست نہیں ہے پھر اندھیروں میں سے کیسے نور میں آئیں گے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور صالح عمل کرے گا اس کتاب کی روشنی میں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تحقیق اچھا دیا اللہ نے ان کو رزق۔ جو نعمت آخرت کی ہے نا، کتنی پیاری ہیں وہ،
نہ ختم ہونے والی، نہ ان پر کوئی زوال ہے، بہترین رزق وہ عطا کرے گا۔ آگے وہ آیت آتی ہے نا، بہت زبردست ہے کہ انسان اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے نا، اس پر ذرا سوچے تو بڑا کچھ اس ایک آیت کے اندر ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو۔ جیسے جیسے اب سائنس نے ترقی کی ہے نا، ویسے ویسے پتہ چل رہا ہے کہ جس زمین کو ہم پورا جہان سمجھ بیٹھے ہیں نا، پتہ چلا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہ ہمارا سورج بھی کچھ بھی نہیں ہے، کائنات یہ کتنی بڑی ہے، 7 آسمان ہیں، پتہ نہیں 7 گلیکسیز ہیں یا 7 کائناتیں ہیں، سب کچھ اس نے پیدا بھی کیا، پھر ان کو چلا بھی رہا ہے، ان کو پھر قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ کہاں ممکن ہے اس کی تعریف کرنا یا اس کا حق ادا کرنا؟ وہ رب ہے جس نے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، یہ پچھلے جو تمام احکامات ہیں نا، یہ اس رب نے تمہیں دیے ہیں۔ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو تیار کرتا ہے نا، کہ وہ ان حکموں کو سننے کے بعد ماننے کو آمادہ ہو جائے۔ یہ احکامات کوئی تمہارے ملک کے پریزیڈنٹ یا گورنر نے نہیں دیے، بلکہ اس رب نے دیے ہیں جس نے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینوں میں سے بھی انہی کی مانند، یعنی زمینیں بھی آسمان جتنی ہی ہیں۔ اس میں 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین میں 7 لیئرز ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جیسے 7 آسمان ہیں نا ویسے 7 زمینیں بھی ہیں، کیونکہ مثلہن کہا گیا۔ اب یہ زمینیں کیا ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے حدیث میں بھی دعا آتی ہے نا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی، تو مشکل نہیں ہے آج سمجھنا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بھی ایسی زمینیں، ایسے سولر سسٹمز ہوں جہاں آبادی بھی موجود ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج دیتا ہے کہ کوئی ہے میرے جیسا تو آئے نا سامنے، جیسے میں نے شہکار بنائے ہیں، کیا کوئی اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے بھی یہ چیزیں بنائی ہیں؟ کوئی جھوٹا دعویٰ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے بھگوان نے بنایا ہے یا فلاں نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے بنائے ہیں یہ 7 آسمان اور زمینوں کو۔ یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے حکم ان کے درمیان، اللہ کا ہی حکم۔ وہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیے ہیں اس سب چیزوں کو، تو میرا ہی حکم ان پر چلتا ہے، اترتا ہے، نازل ہوتا ہے۔ کون سا اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے؟ وحی الہی بھی ہے، وہ بھی نازل ہوتا ہے، پھر انسانوں کی ہدایت کا سامان بھی نازل ہوتا ہے، اور جو تقدیر، کسی کا مرنا جینا یا مخلوق کی ضروریات، بارش کتنی ہونی ہے، سب اللہ کے حکم ہیں۔ یہ سب آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ ان چند الفاظ میں نا جہاں سمو دیا اللہ تعالیٰ نے، سارا حکم اس کا چل رہا ہے، ایک قطرے نے بھی کدھر گرنا ہے، سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ہاں تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات قیامت سے کم نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ سب کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے حکم کیوں اتر رہے ہیں؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہیں پتہ چل جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تمہیں بتانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنا دیا، سارا نظام، اس کے احکامات جو اوپر سے اتر رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے۔ ہاں کیوں ہمیں اتنا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لِتَعْلَمُوا کہا گیا، بڑی چیز ہے یہ، صرف خبر نہ ہو جائے بلکہ تم جانو اس کو۔ تو ہمارے جاننے سے، علم میں آنے سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ جس دن یہ علم ہو گیا نا، اس دن اس کی پہچان ہو جائے گی، اس کی عظمت کس طرح دل میں آئے گی کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم اصل میں نا پڑھ کر بس گزر جاتے ہیں کہ اچھا وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس بات پر غور نہیں کرتے نا، ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے کہ وہ کیسے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اس پر غور کرو گے نا اور اس کا علم لے لو گے تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے گی۔ تم غور تو کرو، اس کی پاور کا اندازہ تو کرو، کلی شیئن میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اس آیت کا جو جسٹ ہے نا وہ یہ کل ہے، کل اگر نکال دیں تو پھر کچھ نہ کچھ چیزوں کا تو ہر کوئی اختیار رکھتا ہے، لیکن جب کل ہی کہہ دیا نا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر تو اس انسان کی اطاعت، اس کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات اس نے بنائی ہے، سب چیزیں چلا رہا ہے، حکم اس کا نازل ہو رہا ہے، تقدیر، جینا مرنا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ سب اس لیے اس نے بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے سب کرنے پر۔
اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمیں صحیح سے سوچنے سمجھنے کی اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔